جس کی ایگو ہوتی ہے نا کہ نہیں مجھے پتہ ہے نا. علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے ہاف آف ایجوکیشن ڈن اف یو تھنک یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. لا علمی ظاہر کرنا آدھا علم ہے. مجھے کچھ نہیں پتا. اس نہ پتہ کرنے کے اوپر اللہ پھر بندے کو پوچھتا ہے یار میں ڈیلس جانا کہاں سے جاؤں. آپ لوگ بتائیں گے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. راستہ پوچھتے پوچھتے منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اگر راستہ نہیں پوچھیں گے اپنی عقل پہ بندہ گمان کرتا ہے, اپنے پروسیس میں اپنے عقل میں گمان کرتا ہے, تو پھر ڈیلس کی جگہ وہ پتہ نہیں کہیں اور پہنچ جاتا ہے. پھر کہتا ہے یار شوڈ آسک کرتا لیٹ ہو گیا. اسی لیے جو اللہ نے نظام ہے برائے خوشخبری کیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھا کوشچن کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, نہ شہدا ہے نہ نبی ہیں, مگر ڈے آف ججمنٹ میں ان کی کرسیاں نبیوں کے ساتھ لگی ہوں گی, موتیوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. واٹ از دا کرائٹیریا ٹو فائنڈ دیم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہوگا. کوئی عربی بولے گا, کوئی پنجابی بولے گا, کوئی اردو بولے گا, کوئی لاہور کا ہوگا, کوئی کراچی کا ہوگا, کوئی ہیوسٹن کا ہوگا, کوئی ڈیلس کا ہوگا, کوئی نیو یارک کا ہوگا, کوئی شیخ ہوگا, کوئی گجر ہوگا, کوئی ملک ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی غریب ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی کرکٹر ہوگا, کوئی کوچ ہوگا, کوئی پڑھا لکھا ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, بڑا ہوگا, ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. اب نقشہ کھینچا کیسا اللہ کے نبی نے. اب جسٹ امیجن اس پہ ریٹ کیا لگا. دا پرائز اللہ سبحانہ تعالیٰ پٹ اٹ ٹو دوز پیپل, دوز مین کائنڈ, دوز لوگوں کو, ان لوگوں کو جو اس کمرے میں اس وقت بیٹھے ہیں ہیوسٹن کے. اس کمرے میں بیٹھ کے کیسے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے. وٹ کین وی ڈو فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. وی اللہ ڈزنٹ نیڈ اس, ہی ڈزنٹ نیڈ اینی تھنگ فرام اس, ہی پرووائڈ ایوری تھنگ ٹو اس. ہمیں جتنا کچھ دیا عقل کا کوئی چکر نہیں ہے, اللہ کا فضل اور کرم ہے. وہ سب کچھ دینے کے بعد کہتا ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم صرف اس طرح بیٹھے ہو تو مبارک ہو تم سب کو. صرف اس بیٹھنے کے اوپر اللہ تمہارا ریٹ یہ لگاتا ہے کہ قیامت والے دن تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا, موتیوں کے ممبروں پہ بٹھائے گا. کیوں؟ تم صرف یہ سوچتے تھے کہ اللہ کا دین کس طرح زندہ رہے اور اللہ کو ہم کیسے راضی کریں. اس سوچ اور فکر کے اوپر بیٹھنے کے اوپر عمل کوئی نہیں کیتا, کوئی عمل نہیں کیا. اس بیٹھنے کے اوپر اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ I'll make you successful in this world and the world is thereafter. وقار صاحب نے کہا نا, میں تو بڑا حیران ہوں. اگلے دن 2 دن پہلے وقار صاحب نے ایک بات کی, کہتا ہے کہ تم ہم جھولی بھرنے آئے خالی نہیں کرنے. اتنی زبردست یہ لاجک ہے نا اس کے پیچھے, اتنی بڑی سائنس ہے کہ مجھے مال کم ہو گیا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, کنجوس کا کبھی بنتا نہیں, جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے, کنجوس کا وہ بنتا نہیں, سخی کو کبھی چھوڑتا نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اس مقصد کے لیے 200 450 بچہ. لاسٹ ٹائم ان رمضان آئی واز ان نیو یارک ود دارالعلوم. یتیم بچے ہیں اور زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان امریکہ. And lots of people doesn't understand that. نیو یارک میں یتیم بچے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے, جو افورڈ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید والے دن جا رہے تھے, عید پڑھنے جا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے جا رہے تھے. راستے میں ایک بچہ رو رہا اور اس کے کپڑے بڑے میلے تھے. تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بچے, بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے ماں باپ نہیں اور عید کے اوپر مجھے کوئی پیار کرنے والا نہیں, میرے پاس کپڑے نہیں, خوشیاں نہیں میرے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا, حسن حسین ساتھ تھے, ان کو کہا آپ جاؤ, ان کو گھر لے کے آئی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ حسن حسین کے کپڑے نکالو. ان کو شاور دلوایا, شاور دلا کے ان کو کپڑے پہنائے, خوشبو لگائی اور اپنے ساتھ انگلی پکڑی عید کے اوپر لے کے گئے. اور عید پڑھنے کے بعد کہا کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہو, تمہیں کیسا لگے گا؟ بچہ رو پڑا. کہتا ہے یا رسول اللہ اٹ کین بی ڈن, ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی ماں آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں. ٹائم از رننگ ویری کوئک. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا. یہ جلال بھائی بیٹھے ہیں, پہلی ہیٹرک کرنے والے پاکستان. وقار یونس صاحب بیٹھے, دے آل ایکس کرکٹرز, وی آل ایکس. کل کوئی نیا لڑکا آتا اس کی گڈی چڑھتی ہے, پھر وہ ختم ہوتا اس کی جگہ. یہ دنیا چلتی ہے سائیکل کی. عقل مند, اور کل عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں بتاؤں سب سے عقل مند ترین آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ بتائیں عقل مند کون ہے؟
کہا جس کو آخرت کی تیاری کی موقع مل جاتا ہے اور آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور آخرت کی فکر کرنے کے لیے جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا، جو اللہ نے مال جان دیا وہ اللہ کے دین کے اوپر لگ جائے تو وہ کامیاب آدمی اپنے من کرتا۔ مائی ڈیئرس برادرس، آپ سارے اللہ کے دیے ہوئے، اللہ کا دیا سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ کل ایک بندہ ملا مجھے ہیوسٹن، بکار صاحب کو بھی پتہ ہے، شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے جی ایک حافظ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، پھر کہتا ہے جی 2، پھر کہتا ہے جی 3، پھر کہتا ہے جی 4، پھر کہتا ہے جی 5، پھر کہتے ہیں جی 6۔ میں نے اس سے پوچھا بات میں کہ تم ایک دم ایسے سے کیوں ملا رہے؟ کہہ رہے ہیں ایک بات نے میرے دل کو ہٹ کیا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا؟